ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين پھر سے والصابئین، دیکھیں عین نہیں ہے، حمزہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو مارک کر لیں. والصابئین والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم دھیان سے سنیں پھر سے. والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم وعمل عامل نہیں ہے، وعمل صالحا فلہم، پھر سے والصابئین فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. فلہم انا بے شک الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، والذین اور وہ جو ہادو یہودی بن گئے، والنصارى اور نصرانی، والصابئین اور صابی، من جو کوئی آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخری دن پر، وعملا اور اس نے عمل کیا، صالحا نیک، فلہم تو ان کے لیے، اجرہم اجر ہے ان کا، عندہ پاس، ربہم ان کے رب کے، ولا اور نہ، خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے. ان الذین بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی بن گئے. ہادہ کا لفظی معنی ہوتا ہے تابہ، توبہ کرنا. انا ہدنا الیک لوٹنا، کہ چونکہ انہوں نے بچڑے کی پوجا سے توبہ کی تھی اس لیے انہیں یہودی کہا گیا. اور اگر اس کی نسبت حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی طرف ہو تو پھر وہ جو یہودی بن گئے، یعنی اللہ نے ان کا نام مسلمان رکھا تھا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو یہودی بنا لیا، یہودی کہلوانا پسند کیا، یعنی انہوں نے اس نام سے کیا بنا لیا، اپنا ایک گروہ بنا لیا. اور اسی طرح نصارہ نصران سے، جیسے سکارا سکران سے مراد ہیں عیسائی. ان کا یہ نام کیوں پڑا؟
نصارہ کا روٹ کیا ہے؟ نون سواد رے. نصر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مدد. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا من انصاری اللہ، اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار. تو وہیں سے پھر ان کا نام نصرانی پڑا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے انصار. والسابئین، سابی کی جمع ہے. سابی بھی ایک گروہ کا نام ہے، جسے یہودی امت موسیٰ علیہ السلام ہے، نصرانی امت عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو کہا جاتا ہے کہ سابی امت یحییٰ علیہ السلام ہے. یہ لوگ عراق کے علاقے میں تھے. کہا جاتا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، ایک طرف لا الہ الا اللہ کہتے، دوسری طرف فرشتوں کو بھی پوجتے. بعض کے خیال میں یہ آگ کو پوجتے تھے، یعنی مجوسی تھے، یا ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے. بہرحال دنیا میں اس وقت ان کا وجود نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک گروہی نام ہے. عربوں میں سابی سے مراد وہ شخص لیا جاتا تھا جو اپنا اصل دین چھوڑ دے. اس دور میں جو شخص اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا تھا، تو ان کو وہ کیا کہتے تھے اہل عرب؟ کہ سابی ہو گیا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کہا گیا؟ کہ سابی ہو گئے. تو والسابئین، اور سابی من آمنا، جو کوئی ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخری دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے اچھے عمل کیے، فلہم اجرہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. ان کا آخرت کے بارے میں عقیدہ خراب تھا. یہ کہتے تھے چونکہ ہم یہودی ہیں اس لیے ہم تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے، جنت میں جانے سے ہمیں کوئی چیز نہیں روک سکتی، کیونکہ ہم یہودی نسل میں پیدا ہوئے ہیں. عیسائی کیا کہتے تھے؟ آگے آپ پڑھیں گے تفصیل سے. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. ہر ایک کہتا تھا جس گروہ میں ہوں بس وہ جنتی گروہ ہے، ہم ہدایت پر ہیں، ہم حق پر ہیں، باقی سب جہنم والے ہیں، ہم جنت والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی غلط فہمی دور کر دی. کیا فرمایا؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور جو نصارہ بنے اور جو سابی بنے، بات یہ کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک کام کرے گا، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے. اجر اس بنیاد پر نہیں کہ آپ ایک خاص گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. خوف اور غم سے کون نجات پائے گا؟ جو ایمان لا کر نیک عمل کرے. اب یہاں آپ دیکھیے مسلمانوں کی غلط فہمی بھی دور کر دی گئی. سارے گروہوں کے ساتھ ان کو بھی بحیثیت ایک گروہ کے یہاں لایا گیا. ان الذین آمنوا سے مراد کون ہے؟ مسلمان. ہادو سے مراد کون ہے؟ یہود. نصارہ عیسائی. سابین سابی. مسلمان کون ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہود کون ہے؟ امت موسیٰ علیہ السلام. نصارہ کون ہے؟ امت عیسیٰ علیہ السلام. سابی کون ہے؟ امت یحییٰ علیہ السلام. یہ سب یہاں بحیثیت گروہ پیش کیے جا رہے ہیں. یہ سب گروہ ہیں، اور باقی گروہوں کے ساتھ امت مسلمہ کو بھی بحیثیت گروہ کے دکھا دیا گیا. یہ سابی، یہ نصارہ، یہ یہود، یہ مسلمان، یہ سب کس خوشفہمی میں مبتلا ہیں؟ ہم جنتی ہیں. لیکن سب کی غلط فہمی دور کر دی گئی کہ کسی کی نجات کسی خاص گروہ میں ہونے کی وجہ سے نہیں ہوگی. نجات کا انحصار کسی خاص گروہ میں سے ہونا نہیں، بلکہ نجات کا انحصار ایمان کے ساتھ عمل صالح پر ہے.
خالی ان الذین آمنوا کافی نہیں، کیونکہ اوپر دیکھیں نا آپ، اوپر کیا کہا گیا؟ ان الذین آمنوا. تو اس کی غلط فہمی کہاں سے دور کر دی گئی؟ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا. صرف آمنو کافی نہیں، کیا ضروری ہے؟ عمل صالح ضروری ہے. اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کا ایمان ان سے عمل صالح کرواتا ہے، اور ہمارا ایمان نسلی ایمان ہے، ان کا ایمان شعوری ایمان تھا. ہمارا ایمان بس نسلی گروہی ایمان ہے کہ ہم ایک گروہ میں پیدا ہو گئے اور بس خود کچھ بھی کوشش نہیں. تو پھر بشارت کس کے لیے ہے؟ جو ایمان لا کر نیک عمل کرے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ خود مسلمانوں کے اندر پھر جو گروہ بندیاں ہوئی، ہر گروہ کیا سمجھتا ہے؟ دوسرے سب گمراہ ہیں، ہم بہتر، صرف ہم جنت میں جائیں گے، صرف ہم حق پر. کوئی معیار نہیں کہ حق پر ہونے کا مطلب کیا ہے. قرآن آپ کو بتائے گا، بہت واضح، ایک ایک چیز واضح کرے گا. دیکھیں گے آپ کہ کیا خواہشات پیچھے، کیا مقاصد ہوتے ہیں، کیا اغراض ہوتی ہیں، اور سب چیزیں تو بدل الذین سے نکلتی ہیں نا. معنی بدل دینا، تعویلیں کر لینا، وہ دور پار کی باتیں جا نکالنا، اور جیسے کہا گیا ویسے نہ کرنا. بما عصوا، مرضی نہیں کام کرنے کی، خود نہیں بدلنا، دین بدل دو. تعویلیں کر لو، اس میں من مانے مطلب نکال لو، تو اس سے آپ پھر جو چاہیں کریں. تو بہرحال کہا کیا جا رہا ہے کہ نجات صرف کسی خاص امت میں سے ہونے پر نہیں منحصر، بلکہ نجات کے لیے خود کام کرنا، عمل اور کردار کا ہونا ضروری ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم فلاں گروہ سے ہیں اس لیے ہم نوری ہیں، اور جو دوسرے گروہ سے وہ ناری ہیں. تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے. اصل چیز ہے کہ تم عمل کیا کرتے ہو اور اللہ کی رضامندی کے کتنے کام کرتے ہو. کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اصل میں اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اس دین کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کچھ اور چاہے گا وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں خسارہ پانے والوں میں شامل ہوگا. تو اس آیت کا سمپل مطلب کیا ہے؟ کہ نجات کے لیے عمل کی ضرورت ہے، کردار کی ضرورت ہے، کچھ کرنے کی ضرورت ہے. بے عمل لوگوں کو ہاتھ کچھ نہیں آ سکتا، کچھ کیے بغیر آپ کچھ نہیں پا سکتے. اس چیز پر ایمان لانے کی ضرورت ہے. اتنی زبردست خرابیاں جو ان میں آ گئی، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان کے عقیدے کی خرابی ہے. اور عقیدے کی خرابی کیا ہے؟ کہ ہم چونکہ فلاں گروہ سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے ہم جنت میں جائیں گے. آج ہم مسلمان کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے حالات پہ ہم سب خود غور کریں. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم جو چاہیں غلط کام کریں، چونکہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہمارا نام مسلمان ہے، ہم مسلمان گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی امت ہے، اس لیے جنت ہمارا گھر ہے. عمل صالح کی طرف توجہ نہیں، عمل صالح کا شوق نہیں. کیوں نہیں؟ صحابہ کرام کے ایمان کو دیکھیے، ان کی زندگیوں کو دیکھیے، کتنی بامقصد زندگیاں تھیں. ان کے طریقوں کو دیکھیے اور آج ہم اپنے طریقوں کو دیکھ سکتے ہیں. کیا مماثلت ہے؟ فرق کیوں ہے؟ کسی نے سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیوں فضیلت دی اس وقت کی تمام قوموں پر، حالانکہ ان کی قوم کے اہل ایمان بھی نبی سے حجت کرتے. اللہ تعالیٰ نا انصافی کرنے والا نہیں ہے، اس فیصلے کی حکمت معلوم کرنا ہے. بات یہ ہے کہ کوئی بھی قوم ابتدا میں ایسی نہیں ہوتی. بنی اسرائیل بھی
ابتدا میں ایسے نہیں تھے، یعنی بالکل آغاز میں. وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی یہ حالت ہوئی. آج اگر امت مسلمہ کو یہ کہا جائے کہ یہ خیر امتن ہے اور اس لیے دنیا میں بھیجی گئی ہے، تو کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر تو اتنا بگاڑ ہے، اتنے خراب لوگ ہیں، تو یہ کیوں بہترین امت ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے ایسے تھوڑی تھے. ابتدا میں کیسے تھے؟ صحابہ کرام کے دور میں آپ دیکھیے کہ کیسے تھے، باکردار لوگ تھے. پھر کیا ہوا؟ فطال علیہم الامد فقست قلوبہم. لمبی مدت گزر گئی، لوگوں کا ایمان شعوری ایمان نہ رہا، روایتی بن گیا، رواجی بن گیا، نسلی بن گیا. ہم آج کس اسلام پر ہیں؟ ہمارا کلچر ہمارا اسلام بنا ہوا ہے. یعنی ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کو ایک خاص کلچر کے تابع سمجھتے ہیں. اسی لیے مخصوص قسم کا لباس، مخصوص کھانا، جو عموماً صرف ثقافتی چیزیں ہوتی ہیں یا مختلف علاقوں کے ٹرینڈز ہوتے ہیں، ان چیزوں کو ہم نے اسلام کا نام دے دیا اور اس پر انسسٹ بھی کرتے ہیں. بہت سے لوگ جو ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جہاں مسلمان مائنورٹیز ہیں، وہ وہاں سے مائگریٹ کر کے واپس جاتے ہیں کسی مسلمان ملک، یا وہاں جا کر رہتے ہیں کیا سوچ کے جاتے ہیں جی وہ اسلامی ماحول ہے وہاں. پھر تھوڑے دن کے بعد واپس آ جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں وہاں تو اس سے بھی حال خراب ہے، کوئی اسلام نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اسلام تو انسان کے اپنے دل میں ہوتا ہے، اپنے کردار میں ہوتا ہے، اپنے عمل میں ہوتا ہے. صرف کسی ایک خاص زمین یا کسی خاص گروہ یا خاص لوگوں سے جا کے ملنے کا نام نہیں ہے، جب تک کہ ان کے اندر بھی ایمان نہ ہو، وہاں بھی دین نہ ہو. تو ابتدا میں بنی اسرائیل جو تھی یہ پیغمبروں کی اولاد تھی. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا تھا، اور جب چنا تھا تو کیا کہا تھا؟ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. جب تیرے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات سے آزما لیا تھا، ان کی آزمائش کی تھی، تو وہ ساری آزمائشوں پہ پورے اترے تھے. قال انی جاعلک للناس اماما. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں تجھے سارے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. اور آج دیکھیے کہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، سب ان کو امام مانتے ہیں. قال ومن ذریتی. انسان کو جب کوئی نعمت ملتی تو فوراً اولاد یاد آتی. کہا میرے بچوں کا کیا ہوگا، وہ بھی امام ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین. میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. آپ کی نسل میں سے جو لوگ نیک ہوں گے ان کو اللہ چن لے گا، لیکن جو ظالم ہوں گے ان کے لیے یہ میرا وعدہ نہیں ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک ہیں اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے ہیں اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ کہاں چلے جاتے ہیں؟ مکہ میں. وہیں ان کی نسل پیدا ہوتی ہے، اور پھر ان کے اندر بھی شروع میں اچھے لوگ تھے، پھر آہستہ آہستہ کتنا بگاڑ آ گیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ کس کی اولاد تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی، لیکن دین سے انتہائی دور. اور اس کے باوجود وہ کیا سمجھتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ اچھے ہیں. ان کو بھی یہ غلط فہمی تھی اس وقت بھی. پھر اس کے بعد دوسری طرف اسحاق علیہ السلام، ان کی اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد میں سے یوسف علیہ السلام. اور پھر یوسف علیہ السلام کے دور میں ان کو عروج بھی ملا اور بہت اچھی عزت کی حالت میں کافی عرصے تک مصر میں رہے. پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر خرابیاں آتی گئی. یہ اپنے اصل مقصد کو بھول گئے کہ یہ پیغمبر کی اولاد ہیں، انہیں اللہ نے کس کام کے لیے بھیجا. دنیا کے پیچھے لگ گئے. اللہ نے ان پر ذلت و پستی مسلط کی، فرعون نے ان کو غلام بنا لیا، اور جب یہ غلام بنے تو اس کے بعد پھر عرصے تک ان کی حالت دیکھنے کے لائق تھی. پھر اللہ نے ان کو اٹھایا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، پھر ان کے دشمن سے نجات دی اور ان کو لا بسایا اس ملک میں، یعنی فلسطین ان کو واپس ملا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں کیا ہوتا ہے. تو اب یہاں یہ جو آیت ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، تو یہ ذلت و مسکنت ان پر کیوں آ پڑی؟ اس کی وجہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے.
کہ اللہ کی آیات کا انکار، اللہ کی آیات سے مراد اللہ کے احکام ہیں، اللہ تعالی کے حکموں کا انکار، اللہ کی بات نہیں ماننی، نبیوں کو ناحق قتل کرنا اور نافرمانی میں حد سے بڑھ جانا، یہ ان کے کرتوت تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا۔ تو یہ جو ان کا سوال ہے کہ یہ خراب تھے تو اس لیے ان کو کیوں چنا گیا، تو یہ شروع میں ایسے نہیں تھے، یہ خرابیاں بعد میں آئیں۔ میرا سوال یہ تھا کہ اللہ کا کیا قانون سمجھ میں آتا ہے یہ ساری باتیں پڑھ کر، کیونکہ ایک طرف قرآن نے ایک بات کرتا ہے، دوسری طرف تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے، تو ایسا کیوں؟ ہمارے لیے اس میں سبق ہے۔ عام طور پر ہم جب نیشنز کی رائز اینڈ فال کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ہم سوچتے ہیں کہ اکنامک ریزنز ہیں یا اور مادی وجوہات ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ اصل میں تو قوموں کے اندر کا اخلاقی بگاڑ ہے جو ان کو نیچے گراتا ہے، اور خاص طور پر بنی اسرائیل کے آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر بھی زوال اسی وقت ہوا جب ان کی آپس کی لڑائیاں شروع ہوئیں، یعنی آٹومن امپائر کیوں ختم ہوئی تھی؟ عربوں اور ترکوں کی لڑائی۔ اسپین میں زوال کیوں ہوا؟ بغداد میں زوال کیوں ہوا؟ باہمی اختلاف اور جنگیں، آپس کی زدم زدہ بازی۔ اور ان کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ بالکل شروع میں ابتدا کہاں سے ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان کے زمانے میں یہ بہت طاقتور قوم تھی۔ آپس کا اختلاف، انہوں نے اپنی ریاست کو 2 حصوں میں کر لیا، اقتدار کی ہوس، کرسی کی ہوس، اور پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھتے بڑھتے کہاں تک جا معاملہ پہنچا۔ اور یہ سب کیوں پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر؟ یہ اختلافات کہاں سے جنم لیتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے؟ اپنی انا کے لیے، اپنی ذات کے لیے کام کرنا، خواہ وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو، خود پسندی، خود کو بڑا منوانا اور خود کو بڑا سمجھ کر بہت خوش ہونا، ہر اس بات میں خوش ہونا جس میں نفس کی بڑائی ہو، اور جہاں کہیں چھوٹا ہونا پڑے وہاں سب کام چھوڑ دینا۔ جب اختلاف رائے برداشت نہیں ہوتا پھر برداشت بھی ختم ہوتی چلی جاتی ہے، پھر وہ جو اعلیٰ انسانی کردار اور ایک اصول ہوتے ہیں وہ ختم ہو کے رہ جاتے ہیں، انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ یہی خواہشات کے پیچھے چلنا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ان کو اللہ نے کس کام کے لیے چنا، یہ کہنے لگے ہمیں تو کھانے چاہیے طرح طرح، حق کا انکار کرنا، یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ بما اسو، نافرمانی، اور نافرمانی میں وکانو یا تدون، حد سے بڑھ جانا، اللہ کے نبیوں کو قتل کر دینا، جو بندہ صحیح راستہ بتایا اس کے پیچھے پڑ جانا، اس کی مخالفت شروع کر دینا، یعنی ان کے عقائد کا بگاڑ بنیادی خرابی بنا کہ اس کی وجہ سے باقی خرابیاں جنم لی۔ اب آپ دیکھیں کہ جب تک یہ اپنی منمانیاں کرتے رہے تو زوال رہا، لیکن جب اس سے اوپر اٹھ کر لوگوں سے تعلقات درست کیے، اور لوگوں سے تعلق درست کب ہوتے ہیں، اچھے تعلقات کب ہو سکتے ہیں؟ جب خود جھکے، جو خود جھکے اسی کا تعلق دوسرے سے بہتر ہو سکتا ہے، اور جو یہ کہ نہیں میں بڑا ہوں، میری اہمیت زیادہ ہے، تو وہ دوسرے کے ساتھ بنا کے نہیں رکھ سکتا، کیونکہ وہ تو اسی انتظار میں رہے گا نا کہ دوسرا اس کی طرف بڑھے، تو جو چھوٹا بن جائے گا وہ خود آگے بڑھ جائے گا۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگرچہ فرانس نے ان کے داخلے پر کئی دفعہ پابندی لگائی اور ان کو نکال مارا گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے فائدے کے لیے فرسٹ ورلڈ وار میں انہوں نے ان کا ساتھ دیا، اور پھر اس طرح اپنے راہیں بنائی، برطانیہ کا ساتھ دیا، اور پھر بالآخر اپنا مقصد پورا کروا لیا۔ اگرچہ مذہبی لڑائیاں بھی تھیں اور دنیاوی اختلافات بھی تھے، لیکن اس کے باوجود بحبل من الناس، لوگوں سے تعلقات، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کی طرف بھی توجہ کی۔ پورے مڈل ایسٹ میں صرف ایک ہی یونیورسٹی ایسی ہے جس میں سب سے زیادہ سائنٹسٹ ہیں، جس میں سب سے بڑی لائبریری ہے، جس میں سب سے زیادہ طالب علم ہیں، اور جس میں ہائیلی ایجوکیٹڈ استاد ہیں۔ ویسٹرن یونیورسٹیز کے سٹینڈرڈ پر صرف ایک یونیورسٹی ہے مڈل ایسٹ میں، اور وہ یہی ہیبرو یونیورسٹی۔ دیوانوں کی طرح لوگ کام کرتے ہیں، دن رات ایک کر کے، سنڈے کو بھی چھٹی نہیں کرتے۔ ہم پڑھنے کو تیار نہیں، ہم 4 دن پڑھ کے بھی احسان جتاتے ہیں، کیونکہ ہمیں کھانے پکانے ہیں بہت سارے،
ہمیں اور بہت سارے ایسے کام کرنے ہیں، ہمیں دعوتیں اڑانی ہیں، ہمیں ادھر ادھر جانا ہے اور بہت کچھ کرنے کو ہے. ٹھیک ہے، وہ سب چیزیں زندگی کا حصہ ہے، مگر وہ پرائرٹی نہیں ہے ہماری. اس کا مطلب نہیں کہ مل کے بیٹھے نہیں، اکٹھے نہیں ہو، لیکن مقصد کو پیچھے چھوڑ کے ان چیزوں کو اہمیت نہ دیں. آج واضح فرق ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ اتنی چھوٹی سی سلطنت پورے دشمنوں کے بیچ میں سروائیو کر رہی. دیکھیں نا سائز کتنا ہے اس کا، اور اس کے ارد گرد لاکھوں اور کروڑوں مسلمان. اس لیے کہ علم کی طاقت ہے، محنت ہے، لوگوں کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں، سپر پاورز کے ساتھ بنا کے رکھی ہوئی ہے. جی رہے ہیں، سروائیو کر رہے ہیں. آپس میں بھی اتفاق ہے، دنیا بھر سے یہود ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں، ہر رنگ اور ہر نسل کے لوگ اکٹھے ہیں. یہ بتا رہی کہ ان کے بیٹے کی ایک یہودی سے بات ہوئی اور اس نے پوچھا کہ تم اپنی کتاب کس طرح پڑھتے، تو اس نے کہا کہ اسے پڑھنے میں 15 سال لگتے ہیں اور ہم ایک دن بھی چھٹی نہیں کرتے اس کے لیے. ایک پیج اس کا پڑھتے. وہ صحابہ کرام 7 سال میں سورۃ البقرہ ختم کرتے تھے، اور پھر یہ ہے کہ وہ پورا کر کے پھر دوبارہ اس نے نام لکھوا لیا کہ another 15 years. یعنی لائف ٹائم کام ہے، یہ تھوڑی ہے کہ ایک سال میں پڑھ کے ختم. اور یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی محنت کرے گا، من جدہ وجدہ، جو محنت کرے گا وہ پا لے گا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کافر ہے یا مسلمان ہے، کسی کا عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے. یہ مقصد کی بات ہے نا، بامقصد زندگی. انہوں نے اپنی اسٹیٹ کو بچانا ہے، اپنے ریلیجن، اپنی آئیڈینٹی کو بچانا ہے، کیونکہ انہیں یہ ڈر پڑ گیا تھا یا تو ہم تو ختم ہو جائیں گے بالکل. دیکھیے یہ نہیں کہا گیا کہ دنیا میں صرف وہ ترقی کرے گا جو اس اور اس چیز پر ایمان لائے گا. اس طرح تو بہت سے لوگ اللہ کو بھی نہیں مانتے لیکن اپنے اصولوں کو مانتے ہیں. جو محنت کے لیے ضروری چیزیں ہیں ان پر وہ کاربند ہے. تو اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے. صرف ان کا رب نہیں جو مسلمان ہے، وہ سارے جہانوں کا رب. یہاں پر آپ دیکھیے کہ کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ ایمان والوں کا بھی مسلمانوں کا بھی ذکر ہے، یہود کا بھی ذکر ہے، نصارہ کا بھی ذکر ہے، صابیوں کا بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے، ان سب کا ذکر ایک طرح سے ان کے گروہوں کے نام سے کیا گیا نا. اور اس میں حیرت کی بات یہ نا کہ یہ صبح جب میں پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا کہ مسلمانوں کا ذکر دوسرے گروہوں کے ساتھ کیوں کیا گیا ہے؟ جیسے مسلمان اللہ کی مخلوق ہیں، دوسرے گروہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ نے نہیں پیدا کیا سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے. وہ رب العالمین ہے، صرف رب المسلمین نہیں ہے. باقی مخلوق بھی اسی نے بنائی ہے، کوئی یہودی ہے یا عیسائی ہے، سب اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں. اب آخر وہ صرف مسلمان کہلانے والوں کو ہی کیوں کامیاب کرے جبکہ کام وہ کچھ نہ کرے؟ ہمیں اس بات پہ فخر ہے جی ہمارا عقیدہ درست ہے، مگر عمل نام کی شے کوئی نہیں ساتھ. آخرت کی کامیابی کے لیے 2 چیزیں چاہیے نا، ایمان اور عمل صالح. یہی پتہ چلتا ہے نا اس آیت نمبر 62 میں، ایمان اور عمل صالح دونوں چاہیے. اب اگر ایک کے پاس ایمان نہیں ہے اور صرف عمل صالح ہے تو وہ بھی فائدہ نہیں دیتا، اور اگر کسی کے پاس ایمان ہے مگر عمل صالح ہی کوئی نہیں تو اس کو بھی سزا بھگتنی پڑے گی. صرف کسی ایک خاص گروہ سے ہونے سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ عمل نہ ہو. جیسے ابھی آپ نے وہ شعر پڑھا تھا نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. جیسے یہ ایک اور شعر ہے کہ آدمی کی اصل اس کی ذات ہوتی، اسی سے جیت ہوتی ہے، اسی سے مات ہوتی. اصل چیز یہ ہے کہ آپ خود کیا ہیں، آپ کیا ہیں، آپ کا عمل کیا ہے، آپ کا کردار کیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے، آپ کے اصول کیا ہیں، ضابطے کیا ہیں، کس طریقے پہ چل رہے ہیں. یہ تھوڑی دیکھا جائے گا کہ آپ کس نسل سے ہیں، کس کے بیٹے ہیں، کس کے اولاد ہیں. تو ہم تو صرف اسی پہ خوش ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اس لیے کیا فرق پڑتا ہے، جو چاہیں کریں. تو یہ غلط فہمی جب تک دور نہ ہو تو آپ دیکھیے سب کو ایک لائن میں کیا گیا کہ بھول میں نہ رہنا. مطالبہ اصل میں ایمان باللہ اور یوم آخرت کا اور نیک کاموں کا ہے. پھر خوف اور غم سے آزاد ہوگے تم.